بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں راضی ہونے کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے خود ہی فرمایا اور خود ہی اس کا جواب دیا کہ بڑی آسان سی تعریف ہے یہ کہ تقاضا نہ ہو۔ راضی ہونے کی تعریف یہ ہے کہ تقاضا نہ ہو، جس کا تقاضا ہے نا کہ میرے پاس مال تو ہے لیکن مزید مال ہو، تو اس کا مطلب اس میں تقاضا ہے، باقی وہ مزید کا طلبگار ہے، تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے کچھ اور دیا جائے، تو پھر ایسا شخص راضی نہیں ہے۔ راضی ہونے کی بڑی آسان سی طرف یہ ہے کہ تقاضا نہ ہو۔ اللہ مل جائے تو بھی تقاضا نہ ہو، اگر اللہ مل جائے تو بھی تقاضا نہ ہو، بلکہ اس کے ملنے کا شکر ہو اور راضی ہو کہ اللہ مل گیا ہے، جس کی چاہت تھی، جس کی طلب تھی وہی مل گیا، اب تو شکر کرو، ابھی بھی آپ کو تقاضا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ مل جائے تو گلے شکوے شروع کر دو، تو گلے شکوے کرنے والا اللہ پر راضی نہیں ہے۔ اللہ مل گیا تو گلے شکوے شروع کر دی کہ یا اللہ تو بڑا طاقتور ہے، تیرے پاس تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، تو قادر ہے ہر چیز پر، اور میرے حالات دیکھ لے، میں اتنا غریب ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو گلے شکوے شروع کر دے، اس کا مطلب وہ راضی نہیں ہے۔ اس نے تقاضے کرنے شروع کر دیے، میں بڑا پریشان ہوں، تو سب جانتا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ تو اس کا مطلب وہ راضی نہیں ہے۔ آپ نے سمجھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اس پر راضی ہے، اور وہ اللہ پر راضی ہے جس کو اس کائنات میں اگر ایک دن کا اختیار مل جائے، یا اپنے ملک میں اختیار مل جائے، یا اپنی زندگی پر اختیار مل جائے، تو ایک دن تک اس زندگی کو جوں کا توں رکھے، تبدیل نہ کرے۔ اور کیا ہی کمال آپ نے سمجھایا ہے، کتنی پیاری بات یہ ہے۔ اور جو شخص ایسا کرے گا وہ ہے راضی۔ مطلب آپ کو ایک دن کا اختیار مل گیا اپنی زندگی پر، فرض کریں کہ اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا کہ یہ آپ ایک دن کی زندگی پر آپ کا اختیار ہے، اور جب آپ نے دیکھا کہ ایک دن کی زندگی پر اختیار مل گیا مجھے اپنی زندگی پر، اور جب آپ نے دیکھا میری قسمت میں یہ چیزیں ہیں، اچھا میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اچھا مجھے یہ پریشانی آنے والی ہے، اچھا میں تو بڑا غریب ہوں، میری زندگی میں تو یہ ہے، کیونکہ آپ کو اختیار مل گیا، آپ کے سامنے ساری حقیقت کھل گئی، اور آپ کو اختیار بھی دے دیا گیا کہ آپ جو چاہو بدل سکتے ہو۔ اور جب آپ نے اپنی قسمت کو دیکھا تو اس میں بڑی مصیبتیں تھیں، بڑی تکالیف تھیں، بڑی پریشانیاں تھیں، آپ غریب بھی تھے، آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا تھا۔ آپ تو اگر آپ کہیں گے کہ بھائی ایک دن کا اختیار ملا ہے، میں اس کو جوں کا توں رکھوں گا، میں نے چینج نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو میری قسمت ہے، یہ جو میرے ساتھ ہونے والے واقعات ہیں، یہ تو اللہ کے حکم سے ہونے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو میں اللہ پر راضی ہوں۔ اگر اللہ میرے ساتھ یہ والے معاملات کرنا چاہتا ہے، مجھے ان حالات میں رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے غریبی میں رکھنا چاہتا ہے، وہ مجھے پریشانی میں رکھنا چاہتا ہے، تو میں راضی ہوں، میں اس کو چینج نہیں کروں گا۔ بے شک اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چینج کر سکتا ہوں، اور یہ جو میں قسمت اپنی دیکھ رہا ہوں، مجھے اختیار ملا ہے اور میرے سامنے یہ راز کھلا ہے، تو میں اس چیز کو چینج نہیں کروں گا، میں اپنے لیے آسانیاں نہیں لکھوں گا یہاں پہ، کیوں؟ کیونکہ میں اللہ پر راضی ہوں۔ یہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں، پریشانیاں جو میرے ساتھ ہونے والی ہیں آنے والی زندگی میں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور جو اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو اس لیے میں اس زندگی کو، اپنی زندگی پر جو مجھے اختیار ملا ہے اور جو میرے سامنے راز کھلے ہیں، میں اس کو بالکل بھی چینج نہیں کروں گا، اور جو ایسا کرے گا وہ ہے اصل میں اللہ پر راضی۔ اور جو کہ اچھا مجھے اختیار مل گیا ہے، یہ تو بڑی پریشانی ہے آنے والی زندگی میں، میرے حالات تو بڑے خراب ہیں، چلو اس کو چینج کر لیتے ہیں، اپنے حالات سیدھے کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ راضی نہیں ہے، پھر وہ راضی نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ جو جس میں چینج لا رہا ہے، وہ تو اللہ نے ہی اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا کہ یہ ہوگا اس کے، اور اب اس کو اختیار ملا تو اس نے فوراً اپنے حالات سیدھے کر لیے۔ آپ نے پیپر دیا اور آپ کا استاد جو ہے نا آپ کو اختیار دیتے کہ آپ اپنے نمبر چینج کر سکتے ہیں، تو مزہ تو یہ ہے کہ آپ کی میں نہیں چینج کروں گا، چاہے سر نے مجھے اختیار دے دیا لیکن میں چینج نہیں کروں گا، کیوں؟ جو میں نے لکھا تھا اسی کے مجھے مارکس مل رہا، یہی میں ڈیزرو کرتا ہوں، میں راضی ہوں اس پر، سر نے اچھے مارکس دیے۔ اور جو نالائق اسٹوڈنٹ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ فوراً چینج کر لے گا، اچھا سر نے 10 میں سے 4 نمبر دیے، چلو میں 10 کر لیتا ہوں، اختیار سر نے دیا مجھے، اختیار دیکھے میں نے خود تو نہیں کہا تھا، تو اس کا مطلب وہ راضی نہیں ہے۔ تو راضی کون ہے؟ جس کو اگر زندگی پر اختیار مل جائے، اس کے سامنے راز سارے کھل جائیں زندگی کے، وہ کہے گا
बस जो ज़िंदगी में जो मेरी किस्मत में लिख दिया अल्लाह ने, जो अल्लाह की तरफ से फैसले हैं मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए, मुझे वो कबूल है। वासिफ दियार इश्क में लाजिम है खामोशी, मर कर भी लब पे आए ना हर किस गिले की बात। तो वो आदमी अल्लाह वाला है कि जो अपने इख्तियार को एक्सरसाइज ना करे, यानी कि उसको चेंज ना करे, उसमें अमेंडमेंट ना करे, जो है उस पर राजी रहे। तो अल्लाह पर राजी होने वाला वो है कौन? जिसको इख्तियार दिया अल्लाह ने कि अपनी ज़िंदगी को बदल दे। ये तेरी किस्मत में मैंने ये लिखा, तो बदलना चाहे तो बदल, और वो ना बदले तो वाकई वो शख्स है राजी होने वाला, वो शख्स है राजी अल्लाह, वो शख्स है शुक्र करने वाला। ठीक है। और जिसको इख्तियार मिल जाए, को मौका मिला अपने हालात से कर लो, दुरुस्त कर लो, ये जायदादें बना लो, ये सारा कुछ बना दो, अल्लाह ने इख्तियार दे दिया, उसका मतलब वो राजी नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी पर राजी नहीं है, वो अल्लाह के फैसलों पर राजी नहीं है। उस उसको मजीद की तलब है, वो तलबगार है, उसके तकाजे बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने अल्लाह पर राजी रहना है, चाहे कुछ भी हालात हो हमारे। जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है, ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से, मौत अल्लाह की तरफ से, बीमारी अल्लाह की तरफ से। तो हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, कोशिश करने का हमें हक है, गिला करने का हक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम।